ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 7 کروڑ پاکستانی جن میں سے ہم سے بہت سے شامل ہیں غریب کیوں ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک فگر دی کہ 100 روپے روزانہ تقریباً 3,000 روپے، اس میں سے کھانے پہ کتنا خرچ کرتے ہیں یہ؟ دیکھیے جو 100 روپے اور 200 روپے کے درمیان میں دہاڑی کا کما رہا ہے وہ تقریباً 60% سے 70% اپنی ٹوٹل آمدن جو ہے دہاڑی کی وہ خوراک پہ جا رہی ہے اس کی. دیکھیے تھوڑا سا پازیٹیو ایسپیکٹ جو ہماری اکانومی کا ہے، اگر آپ ڈیوائیڈ کر لیں کہ ایک اندرونی سیکٹر ہے جس کے متعلق ہم پچھلے 20 منٹ سے بات کر رہے ہیں، ایک بیرونی سیکٹر ہے پاکستان کا جو ہم دنیا بھر سے ٹریڈ کرتے ہیں، وہ کافی امپروو ہوا ہے پچھلے 2 یا 3 سالوں میں. ڈاکٹر صاحب کیسے امپروو ہوا؟ آپ نے کہا 70% کھانے پہ چلا جاتا ہے، بجلی کے بھی بل دینے ہوں گے، اس نے گیس کے بل دینے ہوں گے، میں آپ کو صحت کے لیے خرچ کرنا ہوگا، تعلیم کے لیے. اندرونی سیکٹر سے نکال کے بیرونی سیکٹر پہ لا رہا ہوں. بیرونی سیکٹر میں آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز آتے ہیں، ہسٹوریکلی ہائی ہیں پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز اس وقت. بیرونی سیکٹر میں آپ کی امپورٹس اور ایکسپورٹس آتی ہیں. امپورٹ کی گروتھ جو پچھلے 3 سال میں ہو رہی ہے وہ ایکسپورٹس کی گروتھ سے کم ہو رہی ہے. اس سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو بیلنس ہے وہ پازیٹیو ہوا چلا جا رہا ہے. سب چیزیں اندرونی اکانومی میں بے شمار چیزیں نیگیٹو ہو رہی ہیں. میں صرف یہ ایسپیکٹ بھی انٹروڈیوس کرانا چاہتا تھا کہ کوئی چیزیں پازیٹیو بھی آ رہی ہیں جو آپ کے ایکسٹرنل سیکٹر میں آ رہی ہیں. اندرونی سیکٹر میں تو ہم نے بے شمار چیزیں ڈسکس کی کہ سب چیزیں نیگیٹو جا رہی ہیں. کہ اس کا فائدہ کب ہوگا؟ یہ جو ہم لوگ غریب ہیں اس غربت سے نکل سکیں گے؟ اچھا اب آپ سوچئے کہ ہم لوگ غریب کیوں ہیں. سوال یہ اٹھ رہا ہے نا، یا ہمارے ہاں غربت بڑھ کیوں رہی ہے؟ اس کا صرف ایک ایسپیکٹ تو نہیں ہے نا. ایک تو آپ کا ملک جو ہے، ہمارا ملک جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے اس وقت. نہ اندرونی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، جو ملک کے اندر انویسٹر ہیں وہ بھی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں، نہ جو ملک کے باہر ہیں وہ بھی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں. پھر ہمارے جو حکمران ہیں وہ اصلاحات نہیں کرنا چاہتے. نہ صرف یہ پریزنٹ حکمران بلکہ ان سے پہلی والی حکومت کو بھی دیکھ لیں. دیکھیے ہم 1 کروڑ روپیہ اگر سالانہ چھاپ رہے ہیں نیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے اخراجات جو ہیں وہ اس کی آمدن سے 1 کروڑ روپیہ کم ہیں، تو 1 کروڑ روپیہ چھاپ دیتے ہیں اپنی آمدن اور اپنے اخراجات کا ڈفرینشل پورا کرنے کے لیے. اب یہ کیوں ہے؟ ایک تو ٹیکسز کی اصلاحات نہیں لانا چاہتے آپ، ایگریکلچر سیکٹر کو اپنی ٹیکسز کے اندر نہیں لانا چاہتے. 20 سے 22% پوری اکانومی کا جو حصہ ہے، جو 30 35 40 بلین ڈالر کی کنٹریبیوشن کر رہا ہے اکانومی میں، وہ ٹیکس فری ہے. اب اس کے اوپر 10% بھی ٹیکس لگا دیں تو 2.5 3 4 بلین ڈالر کا سالانہ ٹیکس صرف ایگریکلچر سیکٹر میں سے نکل سکتا ہے. ہم لوگ اپنے اخراجات میں اصلاحات نہیں کرنا چاہتے، ہمارے حکمران اپنے اخراجات میں اصلاحات نہیں کرنا چاہتے. یہ اس سال جو بجٹ آیا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور پریزیڈنسی نے مل کے جو فورن ٹورز کے لیے پیسے مانگے تھے، صرف فورن ٹورز کے لیے، وہ کوئی 55 لاکھ روپیہ دہاڑی کے، کوئی 200 کروڑ روپیہ سالانہ یہ غریب ملک جو ہے یہ ان 2 حضرات کے فورن ٹریولز کے لیے خرچ کرے گا. ہم اپنے اخراجات کم نہیں کرنا چاہتے. 300 سے 400 بلین روپیہ جو ہے وہ ہماری اسٹیٹ اون انٹرپرائزز نقصان کر رہی ہیں. ابھی مشرف صاحب نے لکھا کہ وہ کوئی 100 بلین روپے کا PIA کا نقصان ہو گیا. تو ہمیں اصلاحات نہیں کر رہے، ٹیکس سیکٹر میں نہیں کر رہے. ڈاکٹر سہیل جہانگیر صاحب غربت سے نکلنے کے لیے اصلاحات کیا ہو سکتی ہیں؟ میرے خیال میں اگر 3-4 جو بنیادی اس کے جو ہے نا ایسپیکٹس ان کو کنسیڈر کر لیں. ایک تو یہ کہ آپ کا 47% جو لیبر فورس ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، جو کہ صرف 20% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. دوسرا یہ کہ اوور آل آپ کی جو پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی ہے اکانومی کی وہ بہت لو ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ آپ کی مارکیٹس جو ہیں وہ کام نہیں کرتی، کمپیٹیٹیونیس نہیں ہے، اس میں بہت سارے رینٹ سیکنگ ہے، اس میں اور بہت سارے. سب سے جو بنیادی چیز آپ کو چاہیے وہ یہ کہ اصلاحات جو کرنے کی ضرورت ہے، اس میں یہ مارکیٹ ریفارم جو ہے یہ سب سے جو ہے ایسینشل ایسپیکٹ ہے، اور اس کے ساتھ یہ گورننس ریفارم جس پہ مشرف عام طور پہ باتیں کرتے رہتے ہیں. اگر یہ 2 چیزیں آپ کریں تو آپ کا پوٹینشیل بہت سارا ریلیز ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کا نیئرلی 37-38% جو پاپولیشن ہے اس وقت اربن ہے، اکارڈنگ ٹو فگرز دیٹ آر بیسڈ آن اے پاپولیشن سینسس ان 1990 جس کو ایکسٹریپولیٹ کیا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو. تو اس لیے وہ جو شہر ہیں ان کا بھی کام کرنا، اور ان لوگوں کو، کیونکہ جو دیہی علاقوں میں لوگ ہیں نا وہ تو پھر بھی زمین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، تو وہ غربت سے اپنا بچاؤ کے لیے کہیں سے بھائی سے یا کہیں سے وہ
थोड़े दाने लेके खा लेते हैं। जो अर्बन गरीब है उसके पास तो वो लिंकेजेस भी नहीं है। जो तीसरी बहुत बड़ी शॉर्ट कमिंग है वो ये है कि हमारी इकोनॉमी में वैसे भी लिंकेजेस नहीं है। जो दही इलाके हैं और शहरों में जिस तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो करनी चाहिए, जिसके बेसिस पे जल्दी से बिजनेस होती है, ट्रांजैक्शंस होती हैं, प्रोडक्ट्स डिफाइन होते हैं, वो कंपेटिटिवनेस आती है, वो चीज़ें नहीं है। तो वो लिंकेजेस और कनेक्टिविटी की भी ज़रूरत है। इसमें ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट शायद लगती होंगी, लेकिन दे आर एट द रूट कॉज, और इसको जब तक आप समझेंगे नहीं, वो 47% जो है वो उस 20% वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर पे बैठा रहेगा। और आम मुल्कों में जहां तरक्की होती है वो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की भी इंक्रीज होती है, और जो सरप्लस लेबर होती है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज में लग जाती है। यहाँ पे हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद नाज़रीन जब वापस आएंगे तो मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें।